وہ انوکھا نعرہ وہ نعرہ کون سا تھا جس نے چین کو ایٹمی طاقت بنا دیا؟ ناظرین، دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ 2 ستمبر 1945 کو دوسری عالمی جنگ کے اختتام کے ساتھ اور جاپان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد ایشیا کے منظرنامے پر چین میں خانہ جنگی کی آگ بڑک اٹھی، جو 1937 میں جاپانی مداخلت کے بعد کئی برس تک جاری رہی تھی۔ چینی خانہ جنگی کے اس دوسرے مرحلے میں کمیونسٹوں نے کامیابی حاصل کی، جس کے بعد بالآخر 1949 میں چنگ کائی شیک کی قیادت میں جمہوریہ چین کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ عوامی جمہوریہ چین کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد ماؤ زے تنگ نے درپیش بیرونی خطروں سے نمٹنے کے لیے ملک کو مسلح کرنے کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس حوالے سے چینی رہنما نے لوگوں کی توجہ ایٹم بم کے حصول کی جانب مبذول کراتے ہوئے 2 بم 1 سیٹلائٹ کے عنوان سے ایک فوجی پروگرام کے آغاز کا اعلان کیا۔ 40 اور 50 کی دہائیوں میں متعدد چینی اسکالر، جن میں کیان وائی شوانگ، کیان غویو سین اور دونگ جیکسن شامل تھے، انہوں نے امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد چین واپسی کا فیصلہ کیا۔ ان اسکالرز نے یہ فیصلہ ملک میں ہونے والی اصلاحات کے بعد کیا تاکہ اپنی صلاحیتوں سے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈال سکیں۔ ان ماہرین نے چین میں فضائی اور ایٹمی پروگراموں پر کافی کام کیا۔ جنوری 1955 میں چینی کمیونسٹ پارٹی کے اجتماع کے بعد ماؤ زے تنگ نے سرکاری طور پر اس کا اعلان کیا کہ ان کا ملک ایٹمی اسلحہ حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس کے ساتھ ہی چینی ذمہ داروں نے فزکس اور کیمسٹری کے سینکڑوں ماہرین سے رابطہ شروع کیا تاکہ وہ چین کو ایٹمی ٹیکنالوجی کے لیے مناسب پروگرام پیش کر سکیں۔ اس پروگرام کو 2 ایٹم بم اور 1 سیٹلائٹ کا عنوان دیا گیا تھا۔ اس پروگرام کے تحت چین نے ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور بین البراعظمی بیلسٹک میزائل اور 1 سیٹلائٹ حاصل کرنے کی کوششوں کو زور و شور سے شروع کر دیا۔ 1958 میں دائیں بازو اور فارورڈ پالیسی گروپ کی جانب سے ہونے والی مداخلت کے باعث چین کا سائنسی تحقیق کا کام تاخیر کا شکار ہو گیا۔ بعد ازاں چین کو شدید قحط کا سامنا کرنا پڑا، جس میں لاکھوں افراد ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب 1950 کی دہائی میں چینی اور سوویت یونین کے تعلقات میں سرد مہری پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں ماسکو نے بیجنگ کے لیے اپنی حمایت ختم کر دی اور اپنے سائنسدانوں کو واپس بلا لیا جو چین میں جوہری ٹیکنالوجی پر کام کر رہے تھے۔ اسی سوویت امداد کی بدولت ہی چین اپنا پہلا جوہری ری ایکٹر تیار کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ 1960 کی دہائی کے اوائل میں ایک بار پھر اسی سلوگن 2 ایٹم بم اور 1 سیٹلائٹ کی گونج چین میں سنی گئی، جسے شدید اختلاف کی وجہ سے سرد خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ تاہم اب چینی جوہری سائنسدان ایک بار پھر اس سلوگن پر کام کرنے لگے۔ سال 1964 میں چین نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کامیابی سے کیا۔ بعد ازاں چین نے ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والے اور زمین سے زمین پر مار کرنے والے راکٹ کا تجربہ 1966 میں کیا، جس کا حکم ماؤ زے تنگ نے سال 1966 کے آغاز میں ہی دیا تھا۔ سن 1967 میں جمہوریہ چین نے اپنے پہلے ہائیڈروجن بم کا بھی کامیابی سے تجربہ کیا۔ اپریل 1970 میں چین نے اپنے سلوگن 2 بم اور 1 سیٹلائٹ کو عملی شکل دے کر عالمی سطح پر 5ویں ایٹمی طاقت بننے کا اعلان کر دیا۔